بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا جس میں ہم ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اصل میں دنیا پریشانیوں کا گھر ہے۔ زندگی کی خوبصورتی ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اپنے اندر کو خوش رکھنا ہے۔ ایک نیک بزرگ نے کہا تھا کہ پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے بڑھتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ پریشانی بظاہر اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اس کو سوچ سوچ کے بڑا کر دیتے ہیں۔ اپنے اندر ہمیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، اور آج کل کے بے حس دور میں کون ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، وہ ہم مسلمانوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے بات کیا کریں، اللہ کو وقت دیا کریں۔ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ایک وقت نکالا کریں، مکمل ایسے تیار ہو کے اللہ کے سامنے بیٹھا کریں جیسے آپ کسی دعوت پہ جاتے ہیں، کسی پارٹی میں، کسی فنکشن میں، کسی دوست کو ملنے، اور اسپیشلی کسی جگری دوست کو ملنے۔ کسی جگری دوست کو جب ہم ملنے جاتے ہیں نا تو ہماری ایکسائٹمنٹ ہی الگ طریقے کی ہوتی ہے۔ ہمارا بچپن کا دوست ہمیں اچانک مل جائے، وہ خوشی کے جو لمحے ہوتے ہیں نا وہ بیان نہیں ہو سکتے۔ جو ہمارا جگری دوست ہمارا بچپن میں تھا، اچانک وہ مل جائے، وہ ایکسائٹمنٹ صرف بس دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی الفاظ میں۔ بالکل اسی طرح تیار شیار ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اب ہم اکثر یہ سوال خود سے کرتے ہیں، بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکال تو لیتے ہیں نا، 5 ٹائم نماز پڑھ لی، کبھی کبھار جب اللہ نے توفیق دے دی ہم نے 2 نفل تہجد کے بھی پڑھ لیے، جب اللہ توفیق دیتا ہے تو جی اللہ کے لیے ٹائم نکل گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو صبح قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لی، جو اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ ٹائم ہم یوں سمجھ لینا اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے تو وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ جبکہ اللہ سے باتیں کرنے کا جو مزہ ہے نا، جو لطف ہے، جب ہم اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے وضو کر کے مصلی بچھا کے بیٹھتے ہیں بالکل ریلیکس ہو کے، اور ہم ایسے دوست سے بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہمارا سب کچھ پہلے سے پتہ ہے، جو ہماری نیت بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے خلوص کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو کے کام کریں، ہر رشتہ مخلص ہو کے نبھائیں، یا تو آپ کو ایک اچھا ساتھی ملے گا یا آپ کو ایک اچھا سبق مل جائے گا۔ تو اللہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہمارا سب سے بڑا دوست۔ ہم کبھی نہیں بھی پکارتے وہ تب بھی ہماری ہر فرمائش پوری کر دیتا ہے، بنا پکارے، بنا مانگے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میں جب رحمت کرتا ہوں تو میں ایسے ہی کچھ نہ کچھ نوازتا رہتا ہوں، لیکن ہدایت میں مانگنے پر دیتا ہوں۔ جب بندہ مجھ سے ہدایت مانگتا ہے تبھی میں اس کو عطا کرتا ہوں، نہیں تو میں اس کو عطا نہیں کرتا۔ ہدایت مانگو، اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو اپنے دکھ بیان کرو، اللہ کو سناؤ، یا اللہ جی اس نے مجھے اس طرح بات کی، مجھے بڑا دکھ ہوا، یا اللہ جی اس نے مجھے یہ تکلیف دی، مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔
جب ہم اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم اپنا دکھڑا سنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دوست ہمارے ساتھ، اس کے اور ہمارے ایکسپریشن اکٹھے ہی چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دکھی بات بتا رہے ہیں، ہمارا دوست ہمارے ساتھ دکھی ہو رہا ہے، ہم خوشی کی بات بتا رہے ہیں، ہمارا دوست ہم سے ویسے ہی ہماری طرح خوش ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسے کسی فنی کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ویسے ہی فنی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، کیا اللہ ہمارے ساتھ ایکسپریشن نہیں چینج کرے گا اپنے؟ وہ کرے گا۔ اس کو یہ خوشی ہوگی کہ میرے بندے کو میرے اوپر اتنا اعتبار ہے کہ یہ صرف میرے پاس ہی آتا ہے، مجھ سے ہی بات کرتا ہے، مجھے ہی اپنے دکھڑے سنا رہا ہے، اس نے بدلہ نہیں لیا۔ اس ٹائم خاموش رہا یہ، کیونکہ اس کو پتہ تھا اس نے مجھے آ کے بتانا ہے۔ اور اللہ ہمیں بالکل خاموشی سے سنتا ہے، اتنی محبت سے سنتا ہے، اتنا تو ہمارا جگری دوست بھی نہیں سنے گا۔ وہ کوئی نہ کوئی کمنٹس ہمارے اوپر مار دے گا کہ تمہیں یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے، تم نے وہاں یہ کیوں کیا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ خاموشی سے سنتا ہے، ہمارے دکھ، ہماری تکلیف کو اللہ خاموشی سے سنتا ہے۔ میں اکثر اللہ سے یہ سوال کرتی ہوں جب مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس بندے نے تکلیف دی ہے، یا اللہ مجھے اس بندے نے دکھ دیا ہے، تو مجھے کبھی کبھی پہلے محسوس ہوتا میرا رب مجھے نہیں سن رہا، میرا رب مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا۔ میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا میرا گڑ گڑانا آپ کو پسند نہیں ہے؟ کیا میرا تڑپ کے مانگنا آپ کو پسند نہیں ہے؟ کیا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا؟ اور سب سے مزے کی بات کہ اللہ سے مانگنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا، اسے تو جس زبان میں مانگو اس نے قبول کرنا ہے، لیکن سچے دل سے مانگنا ہے، بس دل سچا ہو، صاف نیت ہو۔ تو مجھے ایک دن اپنے سارے سوالوں کا جواب مل گیا، مجھے جواب مل گیا کہ میرا اللہ ان سب دلوں میں بستا ہے جو دکھی دل ہیں، وہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ میرا اللہ ہر اس دل میں موجود ہے جو تکلیف میں ہے، میرا اللہ ہر اس دل میں موجود ہے جس میں صبر ہے، میرا اللہ ہر اس دل میں موجود ہے جس کی نیت صاف ہے، میرا اللہ ہر اس دل میں موجود ہے جس دل میں دوسروں کے لیے درد ہے، میرا اللہ ہر اس دل میں موجود ہے جو دوسروں کے لیے آسانی بانٹنا جانتا ہے۔ تو اللہ سے اپنے دل کی باتیں کیا کریں، یقین کریں جب ہم اللہ کو اپنے سارے دکھڑے سنا کے، اللہ سے ساری باتیں کر کے، اللہ کو اپنا ہر کام سپرد کر کے اللہ سے کہہ دیتے ہیں بس اللہ جی اب آپ جانے اور وہ بندہ جانے، یا یہ معاملات جانے، یا یہ مشکل جانے، مجھے تو بھائی نہیں پتہ۔ ایک بندے کی عادت تھی، وہ صرف اتنا کماتا تھا جتنا اس کو روزانہ ضرورت ہوتا تھا۔ ایک دن اس کی بیٹی ہے، ظاہر ہے اولاد ہے، بڑی ہو گئی ہے، بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنا تھا۔ اب وہ پریشان کیونکہ اس نے پیچھے سے اکٹھا کیا کچھ نہیں تھا، تو اس نے اپنی بیگم سے کہا بیگم پریشان نہیں ہونا، جس نے پیدا کیا ہے وہ وسیلہ بھی بنا دے گا۔ شام کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا، کیونکہ اس کا بھروسہ بہت زیادہ عظیم تھا، اس کا بھروسہ بہت عظیم تھا، اس نے بھروسہ اللہ پہ کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ ایک، فرعون بھی پیچھے ہے، پوری فوج کے ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی، راستہ ایک ہی جا رہا ہے۔ وہ گزر گئے، وہ ڈوب گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کو رب پہ بھروسہ تھا۔ جب رب نے کہا موسیٰ اترو، حضرت موسیٰ نے نہ جوں کی نہ چاں کی، کیونکہ رب کا حکم تھا۔ اتنا بھروسہ، اتنا یقین اپنے رب پہ، اتنا کامل ایمان کہ رب نے کہا اترو۔ ہمیں کوئی اس طرح کہہ دے بھائی سمندر میں اترو، ہماری تو جان چلی جائے گی کہ بندہ ہمیں مارنے والا ہے۔ اسی طرح ہمارے رب نے ہمیں کتنے سارے حکم دیے ہوئے ہیں جو کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ میرا رب بار بار قرآن پاک میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ ہم یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، دوسروں کو بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرح جب ہمارا کوئی کام چل رہا ہو، مثال کے طور پر ہمارا کوئی گھر بن رہا ہے اور ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو رہی ہے، لیکن ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی اللہ مالک ہے، اللہ کر دے گا، اللہ پہ یقین ہے، لیکن ہمارا یقین ان پیسوں پہ ہوتا ہے جو ہمیں 4، 5، 10، 15 لاکھ نظر آ رہا ہے، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اگر یہ 15 لاکھ بھی پورا نہ ہوا تو بھائی میرا گھر رک نہ جائے۔ یہ کیسا یقین ہے؟
کہ یقین پیسوں پہ ہے، رب پہ نہیں ہے۔ اصل مزہ تو تب آتا ہے نا جب جیب خالی ہو اور رب پہ بھروسہ ہو، اور پتہ ہو کہ رب نے کر دینا ہے، اور تب رب کر بھی دیتا ہے اور بہت جلدی کرتا ہے۔ جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنے جلدی ہمارے سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے کوئی چیز دور کر رہا ہے نا، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اور وہ بھلا ہمیں آگے چل کے سمجھ آتا ہے۔ آگے سمجھ آتا ہے میرے رب نے کیوں اس چیز کو مجھ سے دور کیا ہوا ہے۔ آگے سمجھ آتا ہے کہ میرے رب نے اس میں میرے لیے کیا بھلائی رکھی ہے۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ بس اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کو اپنے درد بتائیں۔ دوسروں کو اپنے راز مت بتایا کریں، لوگوں کو راز مت بتایا کریں، لوگوں کے سامنے مت رویا کریں۔ لوگ آپ کا اس ٹائم آپ کے سامنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، آپ کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پیٹھ پھیرتے ہی وہ دوسروں کو آپ کی باتیں اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی فلم چلی ہو، فلم کے سین ہیں، اس کے اوپر ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی آپ کا دوست آپ کے سامنے بہت اچھا ہے اور آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہے، یقین کریں وہ بھی آپ کی پیٹھ پیچھے آپ پر تنقید ضرور کرتا ہوگا۔ اپنے راز کسی کو مت بتایا کریں، صرف اپنی پریشانیاں، اپنے سب کچھ اپنے رب کو بتایا کریں۔ اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے اللہ کی حیثیت کو پہچانیں۔ اللہ کو پہچانیں گے تبھی اپنی پہچان کریں گے۔ اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں جانیں گے تبھی اللہ کو پہچانیں گے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ سے محبت کریں، بدلے میں پھر آپ کو پتہ ہے اللہ کیا دے گا۔ ہم جب کسی انسان سے جسے ہم محبت کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ہم ہر ضرورت پوری کریں، اس کو کسی چیز کی کمی نہ آئے، اس کو کسی چیز کی تنگی نہ آئے، اس کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ خدا نہ خواستہ وہ کسی پریشانی میں ملوث بھی ہو گیا ہے، اس کے اوپر پریشانی آ بھی گئی ہے، تو ہماری اتنی کوشش ہوتی ہے، ہم اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں اس کی پریشانی کو رفع دفع کرنے کے لیے۔ تو جب ہمارے دوستی اللہ سے مضبوط ہوگی، کیا اللہ ہماری پریشانی کو ہم سے دور نہیں کرے گا؟ کیسے نہیں کرے گا؟ وہ تو ویسے بھی غفور الرحیم ہے، اس نے تو ویسے بھی اپنے اوپر اپنی رحمت کو حاوی کیا ہوا ہے اور اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے اپنی رحمت کو۔ میرا رب فرماتا ہے میرے غضب پہ میری رحمت بھاری ہے، اور 99% اللہ نے رحمت بچا کے رکھ دی ہے قیامت والے دن کے لیے، اور 1% رحمت کا حصہ اس دنیا میں بھیج دیا ہے جو وہ خود بھی ہمارے اوپر کرتا ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کس کے اوپر رحم کر رہے ہیں، کوئی بچہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بزرگ ہے، والدین ہیں، پیرنٹس، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، ریلیٹیوز ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو بھی رحمت کا معاملہ ہم کر رہے ہیں، دنیا میں 1% رحمت وہی چل رہی ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ نے اتنی رحمت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے، جہاں بھی قرآن پاک میں میرا رب ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو، وہیں پہ اللہ فرما رہا ہے ساتھ میں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ کیوں اپنے رب کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیوں اپنے رب سے دور جا رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں کھانے کے لیے اتنے قسم کے پھل، فروٹ، سبزیاں، گندم، چاول، دالیں، اتنے انواع اقسام نہیں دیے؟ کیا رہنے کے لیے گھر نہیں دیا؟ کیا کپڑے نہیں دیے جو مجھے چھوڑ کے تم جا رہے ہو، میری نافرمانی کر رہے ہو؟ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے ساتھ ٹائم گزاریں، اللہ کو اپنا دوست مانیں، اور کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ ابھی آپ جن کو اپنے راز بتا دیتے ہیں، ابھی آپ جن کو اپنا سب کچھ مان کے ان کے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتے ہیں، کل کو یہی لوگ آپ کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگا کریں، اور اللہ سے اس لیے مانگا کریں کیونکہ اللہ ہم سے طاقتور ہے۔ اللہ کو پکار کے کہا کریں یا اللہ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے،
میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنا یہ کام پورا کروا سکوں یا کر سکوں. یا اللہ تو طاقتور ہے، تو دعائیں قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں کیونکہ تو اس قابل ہے کہ تجھ سے مانگا جائے، تو اس قابل ہے کہ تیرے محتاج ہو جائیں ہم. اللہ کو ایک بندہ تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا. اس کے بیٹے نے اپنے بابا سے پوچھا، کیا بابا اس جنگل سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے بابا نے کہا، اس جنگل سے بڑے میرے گناہ ہیں. تو اس کے بیٹے نے حیران ہو کر کہا، بابا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، ہاں میرے رب کی رحمت، میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے. اس کو اتنا یقین تھا رب پہ. تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تیرا یہی یقین تجھے آج بخشوا گیا. ہم کیوں بھروسہ نہیں کرتے اپنے رب پہ؟ کیوں نہیں ہم جب دعا مانگ لیتے ہیں ہمیں کیوں بھروسہ نہیں ہوتا؟ ہم کیوں جلد بازی کر جاتے ہیں؟ دعا قبول ہونے کی کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ تو اس میں ہماری کوئی مصلیحت ہے. ہمارا رب ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. اگر ہم پہلے درجے میں پاس ہو گئے، جو ہمارے اوپر مشکل آئی ہے، تو آگے ہم بڑی بڑی مشکلوں سے، بڑے بڑے طوفانوں سے کیسے لڑیں گے؟ کیسے ہم طوفانوں سے لڑیں گے جو طوفان ہمارے لیے آگے اتنے بڑے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمارا اللہ ہمیں پہلے میں ہروا دیتا ہے. ہارو، ابھی ہارنا ہے، ابھی فیل ہونا ہے. ابھی فیل ہوگے تبھی بڑے طوفان سے لڑو گے اور بڑی کامیابیاں حاصل کرو گے. اللہ کو وقت دیں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اور صرف اللہ کو ہی اپنا دوست مانیں. اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. کوئی انسان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. دکھ بہت زیادہ بڑھنے لگے تو کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیں، لیکن ہر بات شیئر مت کریں. ہر بات اپنے رب سے شیئر کریں. وہ جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے اپنے منہ سے اس کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرو، پھر اپنا گناہوں کا اعتراف کرو، پھر وہ چیز مانگو جو تمہیں ضرورت ہے. اور رب وہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ دینا ہی اسی نے ہے.